بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی باوقار حضرات علماء کرام، مہمانان عظام اور تمام معزز سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے، سیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معاشرہ، آپ حضرات اگر غور سے اس عنوان کو دیکھیں گے تو اس عنوان میں آپ کو مرض بھی نظر آئے گا اور مرض کا علاج بھی نظر آئے گا. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پرکھنے کے لیے بہت سنجیدگی کا ذہن چاہیے. اس عنوان میں دونوں چیزیں واضح ہیں. سمجھدار انسانوں کے لیے تو اشارہ کافی ہو جایا کرتا ہے. ہمارا معاشرہ، یہ لفظ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے تمام برائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوا ہے. وہ معاشرہ جس معاشرے میں برائیاں پنپ رہی ہو،
ان برائیوں کے پنپنے میں، اس کے رواج میں، اس کے بڑھنے میں ذمہ دار کون ہے؟ سماج اور معاشرہ کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے۔ معاشرہ کا لفظ بولنے میں، لکھنے میں، دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ معاشرہ انسانی وجود کا نام ہے، اس ماحول کا نام معاشرہ ہے جس ماحول میں انسان جیتے ہیں، رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس عالم میں، اس دنیا میں، اس ملک میں، اس شہر میں جو معاشرہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے وجود سے ہے۔ اس معاشرے میں، اس انسانی سماج میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اس سماج میں مسلمان بھی رہتے ہیں، اس میں برادران وطن ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، اس سماج میں سکھ بھائی بھی رہتے ہیں، اس سماج میں عیسائی بھائی بھی رہتے ہیں، نصرانی یہودی بھی رہتے ہیں۔ سبھی دھرم کے لوگ اور سبھی کاسٹ کے لوگ اس سماج میں رہتے ہیں۔ ملا جلا سماج ہے اور ملا جلا معاشرہ ہے، اور اس ملے جلے سماج میں، اس ملے جلے معاشرے میں خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے تو اس آگ کے بجھانے کی ذمہ داری صرف اس کی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں آگ لگی ہے۔ اس لیے کہ اگر آج اس گھر کو آگ لگی ہے تو اس گھر کے آس پاس میں اور بھی مکانات اور گھر ہیں، اور بھی دوسرے سماج کے اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ اگر اس گھر میں آگ لگی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آگ اسی گھر تک محدود رہے۔ آگ ہے، وہ بہت جلد قابو میں آ بھی سکتی ہے، اور اگر قابو سے باہر ہو جائے تو آگ نہیں پہچانتی کہ کون مسلمان، کون ہندو، کون سکھ، کون عیسائی، کون پیسہ والا، کون اپنا، کون پرایا، کون پڑھا لکھا، کون ان پڑھ، کون بزنس مین، کون ڈرائیور، کون ہوٹل والا، کون چائے والا۔ آگ نہیں پہچانتی کسی کو، اپنے زد میں جو آ جائے سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کر دیتی ہے۔ آگ ہے، اگر لگی ہے تو اس آگ کی بجھانے کی ذمہ داری اس سماج میں رہنے والے سبھی لوگوں کے کندھوں پر ہے، چاہے اس کا مذہب اسلام سے ہو، چاہے اس کا مذہب ہندو کلچر سے ہو، چاہے اس کا مذہب عیسائیت ہو، چاہے اس کا مذہب بدھسٹ ہو، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ آگ لگی ہے تو اس کے بجھانے کی ذمہ داری ہر ایک پر ہے، اس لیے کہ وہ بھی سماج کے ایک ذمہ دار ہیں۔ اور انہی رنگا رنگ سے، مختلف رنگوں سے یہ خوبصورتی ہے اس ملک میں کہ اس ملک میں سبھی مذاہب اور سبھی دھرم کے لوگ پوری آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس سماج میں اگر آگ لگے یا اس جیسی اور کوئی خطرناک چیز ہو تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سماج کو بچایا جائے۔
समाज की फिक्र की जाए। हर घर में बेटी होती है, हर घर में बहुएं हैं, हर घर में बहनें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक हो। हर घर में औरत एक इज्जत है, एक आबरू है। कौन चाहेगा कि रास्ता चलते कोई नशाबाज इंसान किसी की बेटी के साथ छेड़खानी का मामला कर दे? कौन चाहेगा? कौन इसको पसंद करता है? किस समाज के लोग इसको पसंद करेंगे? जाहिर है किसी समाज में इसको पसंद नहीं किया जाता। इसलिए समाज के अंदर एक बिगाड़ सिर्फ एक कौम और एक तबके और एक जात के लोगों के लिए नहीं है। बिगाड़ है तो इंसान को बिगाड़ के लिए बिगाड़ है, नुकसान है तो इंसान का नुकसान है। और इंसानों में सभी धर्म के लोग शामिल हैं। समाज को सुधारने के लिए चंद चीजें जरूरी होती हैं। आइए जरा वो वक्त देखें, थोड़े चंद मिनट के लिए हम अपने ज़हन को उस तरफ ले चलें कि जिस वक्त ये कुरान जिनकी चंद आयतें पढ़ी गई, ये कुरान मुक़द्दस जिस जमाने में उतरा और नाजिल हुआ, वो दौर, वो जमाना कैसा था? जिस फिक्र के साथ आज हम बैठे हैं कि हमारे समाज में बिगाड़ है, उस दौर में जब कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त में भी ऐसे ही बिगाड़ थे। जुल्म ज्यादतियां थी, औरतों के साथ जुल्म और नाइंसाफी का मामला था, बूढ़े इंसानों के साथ नाइंसाफी का मामला था, बूढ़ी औरतों के साथ जुल्म और नाइंसाफी का मामला था। शराब खोरी तो उन लोगों का बेहतरीन मशगला था। शराब पीने की लत तो उसकी गुठलियों में थी। बड़े दीवाने लोग थे शराब के, और शराब के बड़े बड़े मटके हुआ करते थे जिसमें शराबें तैयार की जाती थी, और लोग शराब पी के मखमूर होते थे। और शराब यह हर बुराई की जड़ है। आदमी जब इस बुराई, इस नशे में आ जाता है तो उसके वो तमीज को खो जाता है, अच्छे और बुरों की पहचान भूल जाता है। नशे की हालत में होता है तो मां भी उससे घबराती है, बहन भी घबराती है, बेटी भी घबराती है, मोहल्ले के और आसपास पड़ोसी के बच्चियां, औरतें भी उनसे घबराती हैं, इसलिए कि वो नशे की एक ऐसी दुनिया में है कि उसको ये पता ही नहीं कि मेरे सामने जो खड़ी है वो मेरी माँ है, सामने जो खड़ी है वो मेरी बहन है, सामने जो खड़ी है वो मेरी बेटी है, सामने जो खड़ी है वो हमारी फूफी है। ये तमीज उसके अंदर नहीं होती। गोया एक नशेबाज की वजह से घर की सारी औरतें खौफ ज़दा होती हैं। पानी के चंद कतरों से लोग भाग गए, कैसे मुकाबला होगा इन नशेड़ी बाजों से? ये चंद बूंदा बूंदी हो रही है, सब भागने लगे, कैसे मुकाबला होगा? सहाबा किराम ने तो कभी नहीं देखा, हालात जब जैसे आए मैदान में कूद गए। ये बारिश के कतरे हमें भिगा तो सकते हैं, कागज की तरह हमें गला नहीं सकते। सुनने का हौसला होना चाहिए। अल्लाह की रहमत बरस रही है। आज पहला दिन है,
ادھر دکھ نہیں رہی ہے. میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اللہ کو یہی منظور ہے. بہرحال آج کا یہ پروگرام نشہ مکت ایک مہم ہے. اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور سنجیدگی سے اس کو سمجھا جائے اور اپنے سماج کے بچوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کی جائے. یہی آج کے اس اجلاس کا پیغام ہے. اور اللہ کی اس رحمت کو دیکھتے ہوئے آپ سب جب کنارے ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آخر میں یہ جملہ دے کر جا رہا ہوں کہ نشہ مکت مہم جو چلی جا رہی ہے اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے اور اپنے نسلوں پر، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیے اور اس بری لت میں اس کو مبتلا ہونے سے بچانے کی کوشش کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.